الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان، ولك الحمد أن جعلتنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، شيوخي الأجلة وزملائي الأحبة وإخوتي في الله، يسعدني ويشرفني أن أقدم أمامكم أول مرة نبذة عن السيرة النبوية. هناك كثير من المواقف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، والرضاعة والطفولة والبقي والنبوة والهجرة والحياة المكية والحياة المدنية والوفاة وما إلى ذلك. فاليوم أريد أن أشرح لكم شيئا عن الوحي، كيف كان يأتي الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كيفيته. فرواه البخاري في صحيحه عن سيدتنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أفضل ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى الرؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجنة، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثانية، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. قالت: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن عم خديجة، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان شيخا كبيرا قد عمي، وكان يكتب الكتاب الإنجيل، وكان يكتب من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب. فقالت خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، إن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. لم يأتي قط بمثل ما جئت به إلا عوديا، إن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، ابھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عربی میں پیش کیا، اسی کو میں اردو میں خلاصے کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے زندگی کے کئی پہلو ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، ان
کا بچپن، ان کی نبوت، ان پر باقی کا سلسلہ، آپ کی ہجرت اور آپ کی مکی زندگی اور آپ کی مدنی زندگی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلو ہیں. تو جس پہلو پر ابھی جو میں نے بات کی وہ وحی کا پہلو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کس طرح آتی تھی اور اس کی کیا کیفیت ہوتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ سب سے پہلے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی شروعات ہوئی وہ سچے خواب تھے. یعنی اللہ کے رسول جو رات میں خواب میں دیکھتے وہ صبح ظاہر ہو جاتا، صبح وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند آنے لگی، تنہا رہنے لگے لوگوں سے، اور تنہائی کے لیے غار حرا میں چلے جاتے اور وہاں تنہائی اختیار کرتے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی راتوں تک عبادت کرتے اور اس کے لیے گھر سے توشہ بنا کر لے جاتے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا ہی میں تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ سے کہا پڑھیے. آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور 3 مرتبہ جھٹکا دیا، زور سے پکڑ لیا اور کہا پڑھیے. اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سورہ علق کی شروع کی 4 آیتیں تلاوت فرمائی. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. یہ 4 آیتیں پہلے نازل ہوئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے پریشانی کی حالت میں گھر آئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس اور فرمایا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. تو آپ کو چادر اڑا دیا گیا. جب تھوڑا ڈر ختم ہوا، جب آپ کی حالت اچھی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو تمام حالات بتایا، میرے ساتھ کیا کیا ہوا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ لوگوں سے صلہ رحمی کرتے اور مظلوم لوگوں کی یعنی کہ جن کو ضرورت ہے ان لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں اور حق کی جو بات ہوتی ہے، جو حق کا معاملہ ہوتا ہے اس پر اس کی آپ مدد کرتے ہیں، اس پر ڈٹ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے کلمات کہے اور اس کے بعد ورقہ بن نوفل جو کہ اس وقت عیسائی راہب تھے ان کے پاس لے گئی اور ان سے کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہوا ان کو بتایا. تو انہوں نے کہا یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا تھا. یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا تھا اور انہوں نے وہ سمجھ گئے کہ کوئی بڑے آدمی بننے والے ہیں آگے چل کر. اور ان سے کہا کہ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں ضرور آپ کی مدد